بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کو لے کے میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں وہ ہے عقیدہ کیوں ضروری ہے۔ یہ صرف آج کا عنوان ہی نہیں بلکہ یہ ایک اشکال ہے جو آج کم و بیش ہر آدمی کے دل میں پایا جاتا ہے، جو بدعقیدہ ہے اور جو بدعقیدگی کی طرف اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاح پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے نماز روزہ کافی ہے، اعمال صالحہ کافی ہیں، عقیدے کی کیا ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آج میں اس اشکال کی ازالہ کروں گا اور اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دیں، آمین بجاہ شفیع الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، اس بات کو اچھی طرح واضح طور سے سمجھ جائیے کہ دین کے دو حصے ہیں، دو جز ہیں۔ ایک جو پرائمری ہے، جو بالکل بنیادی جز ہے، وہ عقیدہ ہے، اور جو سیکنڈری ہے، جو سمجھ جائیے دین کا ستون جسے کہا گیا ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ستونوں کو اختیار کر لیں گے اور بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ میری اس دعوے کو قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم برہان رشید کی مشہور سورہ فاتحہ، جو کم و بیش ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا سادہ سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ محترم ناظرین اکرام، اگر صرف اعمال صالحہ، نیک اعمال فلاح پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے کافی ہوتے تو رب یہاں پر ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہے، صراط الذین انعمت علیہم نہ کہتا، بلکہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے نماز پڑھی ہے، یا تو ہمیں وہ راستہ سکھا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ راستہ دکھا جس پر روزے رکھے جاتے ہیں، اس طرح فرما دیتا۔ نہیں، بلکہ فرمایا کہ انعام والوں کا راستے پہ ہمیں چلا۔ روزہ، نماز، کیا رسول اللہ کے زمانے میں خود مسلمانوں کے صفوں میں ایک ساتھ منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اگر فرض کریں یہ مان لیا جائے کہ نماز اور روزہ ہی فلاح پانے کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ صرف کافی نہیں ہے فلاح پانے کے لیے۔ اگر اعمال صالحہ کافی ہوتے تو قرآن میں رب یوں نہ فرماتا ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر ہر نماز پڑھنے والا نجات پا لیتا، اور منافقین کے لیے یہ وعدہ رب قرآن میں نہیں کرتا کہ منافقین کے لیے جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ ہے، منافقین اور منافقات کے لیے، کافروں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں۔ آخر تو معلوم ہوا کہ نماز روزے سے بڑھ کے کوئی ایک چیز ہے جو یہ نماز روزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، بچاتی ہے۔ اگر اس چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کان کھول کے سن لیں، اس چیز کا نام عقیدہ ہے، اس چیز کا نام بلیو ہے، ایمان ہے۔ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ عقیدے کی اتنا امپورٹنس نہیں ہے، اعمال کی امپورٹنس ہے، اعمال ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے، معاملات اہل سنت والجماعت پر تان کرتے ہوئے 1400 سالوں سے جو محدثین، مفسرین، محققین، فقہاء اکرام، ائمہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ جو اعمال کرتے آئے وہ سارے غلط ہیں، انڈائریکٹلی کہتے ہیں۔
اور ہم جو آج پیدا ہوئے 100 سالوں سے ہم ہی صحیح ہیں، یہ دوسرا گروہ کہتا ہے۔ اس دو کنفیوژن کے درمیان ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ اس بات کو اچھی طرح جان لیں، ان کنفیوژنوں کے درمیان ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہی راستہ فلاح پانے والا ہے جس راستے پر اللہ کا انعام ہے۔ اگر ہم یہ انعام یافتہ کون ہے، انعام کن پر نازل ہوا ہے، اگر ہم حدیث سے بتائیں گے تو وہ کہیں گے ضعیف ہے، نہیں آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے، لا ریب، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ، اللہ کا انعام، لیکن ہم نے تو نبیین کو نہیں دیکھا، والصدیقین، مولا صدیقین پر بھی تیرا انعام ہے، سبحان اللہ۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے والشہداء، اور شہیدوں پر، والصالحین، اور نیک لوگوں پر۔ یہاں پر دیکھیے رب تعالیٰ ہم پر کرم فرمایا، ایک چین، یعنی نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر پہلے امپورٹنس جو دی گئی نبیوں پر، بالخصوص تمام مخلوقات میں جو افضل ہیں ان پر، پھر اس کے بعد صدیقین پر، سچوں پر، اور سچے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اعمال سے نہیں ہوتا، شہداء پر اور صالحین پر، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ آخر یہ شہداء اور صالحین ہیں کون؟ دوستو ان پر کیا نماز اور روزے کی وجہ سے کیا ان پر جنت واجب ہوئی؟ کیا ان پر نماز اور روزے کی وجہ سے ان پر یہ انعام یافتہ ہوئے؟ سب سے پہلے میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں وہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اور میں مرقات ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرقات سے پڑھ رہا ہوں جو مشکات کی شرح ہے۔ ابن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے اس جنازے کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، اس جنازے کی امامت کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا مبارک دست پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، یہ فاجر ہے۔ فاجر مطلب گنہگار، بدکار، سیاہکار، جو انہوں نے زیادہ گناہ کیے اس کو فاجر کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، یہ فاجر ہے۔ حضور حدیث کے لفظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مجمع کی طرف، مسلین کی طرف پلٹے، کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی مجھے یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایک اسلام کا عمل کیا ہو؟ دیکھیے اعمال کی کثرت جنت نہیں لے جاتی، اگر اعمال کی کثرت جنت لے جاتی تو عمر کے کہنے پر رسول اللہ آ جاتے واپس۔ نہیں، حدیث میں ایسے لفظ نہیں ہے، آگے نہیں آئے، حدیث کی لفظ نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کیا کوئی شخص ہے جو اس کی گواہی دیں؟ ایک شخص آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک دن فی سبیل اللہ اس کو پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے لیے پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے لیے لوگوں کو پہرا دیتے تھے یا مسجد کو پہرا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ابن عائز فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عائد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے قریب گئے اور فرمایا، دیکھیے مردے سے کہہ رہے ہیں، عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ بہرا نہیں ہوتا، وہ اندھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے۔ رسول اللہ اس کے قریب گئے، کہنے لگے اے فلاں شخص لوگ تجھے جہنمی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کیفیت یہاں دیکھیے، لوگ تجھے جہنمی سمجھتے ہیں، میں اللہ کا نبی، حضور فرما رہے میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں کہ تو جہنمی نہیں جنتی ہے۔ سبحان اللہ، جنتی جہنمی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا نا، لیکن مصطفیٰ تو ابھی جنازہ ادا کیے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے فلاں تو جنتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک غور طلب بات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ فاجر ہے۔ اب فاجر کو اگر میں اور تھوڑا میں اپنے اعتبار سے ایکسپلین کرتا ہوں، فاجر اس کو کہیں گے جنہوں نے مسجد کی صفوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا،
جن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، جن کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، جو گناہ کرتے تھے، جو سر عام گناہ کرتے تھے اور نیکیوں کو ترک کرتے تھے، ایسے شخص کو فاجر کہا جاتا ہے۔ اب عمر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بظاہر اعمال صالحہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں تو جنتی ہے۔ پھر مشکات کے لفظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمانے لگے، اے عمر، تجھ سے لوگوں کے اعمال کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا بلکہ ان کی فطرت کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مولانا آپ پوچھ سکتے ہیں، مولانا یہاں پر فطرت کا لفظ ہے، عقیدہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث ان سے سمجھو، ہم سے نہیں، ان سے سمجھو جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کی خدمت میں لگا دی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کم و بیش آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشکات کی شرح مرخات میں فرماتے ہیں، یہاں فطرت سے مراد عقیدہ ہے۔ اب دیکھیے عقیدہ، اے عمر، گویا کہ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں، گویا کہ فرماتے ہیں، اے عمر، تجھ سے اعمال کے تعلق سے نہیں بلکہ عقیدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ عقیدہ کس قدر امپورٹنٹ ہے بھائی۔ اب آئیے دوسری حدیث، یہ حدیث تو بخاری میں موجود ہے، بخاری میں کچھ لفظ کے اضافے کے ساتھ بخاری میں موجود ہے۔ حنین کی جنگ تھی، جنگ حنین، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ حنین تھی، ایک شخص بڑا بہادری کے ساتھ جنگجو تھا، جنگ لڑ رہا تھا، ہم اس کے بہادری کو دیکھتے رہ گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے، آئے ایسا جنگجو، ایسا جنگ لڑنے والا، کیا جنگ لڑ رہا ہے، اس کی تلوار کیسے دشمنوں کے سر کو قلم کرتے جا رہی ہے، آئے ایسا جنگجو۔ صحابہ رشک کرتے تھے اس شخص کو دیکھ کے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخص جہنمی ہے۔ سارے صحابہ حیران و دنگ رہ گئے، ایسا شخص جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور کافروں کے درمیان جنگ کے لیے اتر آیا، ویسا شخص جہنمی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے تعلق سے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول کس قدر سچ ثابت ہوا۔ تو آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مولانا وہ تو خودکشی کیا اس لیے اس کو جہنمی قرار دیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، حدیث ان سے سیکھی ہے جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ شخص منافق تھا، وہ شخص منافق تھا۔ اسی تعلق سے دوسری حدیث جو سنن الدارمی میں آئی ہے، صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب میں مشکات المصابیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، میں اس کو بھی بیان کرتے چلتا ہوں، اسی ریلیٹڈ سے حدیث فرماتے ہیں شہید 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ شہید، یہاں لوگ تو اسے شہید کہنے والے تھے نا، آج کا ہوتا تو کوئی کہتا ہے وہ تو شہید ہوا تھا۔ سنن الدارمی میں حدیث ہے، فرماتے ہیں شہید 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس نے اپنے مال اور جان کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، مرا، شہید ہو گیا۔ اب ایسا شخص کا مقام کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا، اس کا مقام عرش اعظم کے نیچے ہوگا۔ انبیاء اور اس میں صرف نبوت کا فرق ہوگا، کوئی اور فرق نہیں ہوگا، صرف نبوت کا فرق ہوگا۔ پہلا وہ شخص۔ دوسرا وہ شخص جو گنہگار تھا لیکن دین کے راستے میں گیا، جنگ میں شہید ہو گیا۔ ایسے شخص کے لیے حدیث میں آیا ہے اس کی تلوار اس کے تمام گناہوں کو کاٹ دیتی ہے، جو ہی وہ شہید ہوتا ہے اس کے تمام گناہ کٹ کے گر جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور حکم ہوگا اس شہید کو یہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا جو میں بخاری کی وہ اس سے پہلی والی روایت جو سنایا تھا اس کے ریلیٹڈ ہے، فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس نے اپنی جان مال
سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا، حکم ہوگا اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافق ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ دوستو تھوڑا آپ نارمل اعمال کی بات کر رہے ہیں، نماز روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ فرض ہے لیکن نارمل ہے، لیکن جان دے دینا کتنا بڑا عمل ہے یہ، رب کی بارگاہ میں جان دے دینا، رب کے لیے، اسلام کے لیے جان دے دینا۔ ایٹ لیسٹ رب میرا مالک وہ تو کنسیڈر کر سکتا تھا، رب تعالیٰ وہ تو کنسیڈر کر سکتا تھا کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، نہیں، اس کے اگر عقیدے درست نہیں ہے تو اس کے تمام اعمال اسی کے سر پہ پھینک دیے جائیں گے قیامت کے دن، اس کو منافق ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قیامت کے، بڑی مشہور حدیث ہے دوستوں، آپ بھی غالباً سنے ہوں گے، قیامت کے دن یہ گنہگاروں کو رب تعالیٰ اپنی جوار رحمت کے قرب خاص کا مقام عطا کرے گا، جوار رحمت میں، قرب خاص جوار رحمت میں، اور ان سے کہے گا اے میرے بندوں تم گنہگار ہو، تم نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تم نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تم نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تم نے چھپتے ہوئے یہ گناہ کیا، تم نے تمام لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو کے یہ گناہ کیا تھا۔ اب وہ مومن لوگ سوچنے لگیں گے شاید ہمارا ٹھکانہ اب جہنم ہے، ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رب کہے گا میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں کو چھپائے رکھا تھا اور آج بھی میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تم سارے جنتی ہو۔ تو دوستو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر اعمال صرف جنت لے جاتے تو یہ مومنین کا گروہ کیوں جہنم نہیں گیا؟ اور پھر ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو مشکات میں مسلم کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب منافقین کو پیش کیا جائے گا، اللہ ان سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے سرداری دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے اچھی بیویاں دی، میں نے تجھے اچھی سواریاں دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگے گا اے اللہ میں نے اس کے بدلے میں تیرے بارگاہ میں سجدے کیے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، یہ اعمال کیے، وہ اعمال کیے، وہ فلاں 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 کہتا جائے گا۔ رب کہے گا چپ، خاموش ہو جاؤ، اور کہے گا میں تمہیں گواہی پیش کرتا ہوں تمہارے خلاف۔ وہ شخص پریشان ہو جائے گا، ارے میں نے تو ساری کی تھی، میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کے ہر اعضاء گواہی دینے لگیں گے، اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اور اس کے عوض ہر اعضاء گواہی دیں گے کہ مولا اس نے یہ اعمال صرف اس لیے کی، اس کی منافقت ظاہر ہو رہی تھی، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو اس کے علاوہ اور بھی احادیث اور بھی قرآنی آیات دلائل و براہین بڑے پڑے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اعمال جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، اعمال نجات کا سبب نہیں ہے، صرف اعمال فلاح پانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ عقیدہ اور اعمال یہی فلاح دے سکتے ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو آپ لاکھ اعمال کر لیں، آپ کے سروں پر پھینک دیے جائیں گے، آپ کو ریٹرن کر دیے جائیں گے۔ اچھا، تو یہاں پر ایک اور سوال، ایک اور اشکال پیدا ہو سکتا ہے میرے معزز سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ اب عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ کس کا صحیح ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تفترق امتی، میری امت بٹ جائے گی، علی 73 فرقۃ، 73 فرقوں میں، کلہم فی النار، ہر کوئی جہنم میں جائے گا، الا ملت واحدہ، سوائے یہ کہ اب 73 جہنم میں جائیں گے نا، 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے نا، اب یہ 72 بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پہ ہیں۔ آپ کسی شیعہ سے پوچھئے، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی میں حق پہ ہوں۔ آپ کسی اہل حدیث سے پوچھئے،
وہ کہے گا میں حق پہ ہوں. آپ کسی اہل قرآن سے پوچھئے وہ کہے گا کہ میں حق پہ ہوں. آپ کسی خلق قرآن سے پوچھئے وہ کہے گا میں حق پہ ہوں. آپ کسی منکر حدیث سے پوچھئے وہ کہے گا میں حق پہ ہوں. آپ کسی دیوبندی سے پوچھئے وہ کہے گا میں حق پہ ہوں. آپ کسی تبلیغی سے پوچھئے وہ کہے گا میں حق پہ ہوں. اب یہ 73 فرقے خارجی ناسبی جس سے پوچھئے سب کا یہی دعویٰ کہ ہم حق پہ ہیں اور سب کے پاس دلائل و براہین موجود ہیں. آخر ہم کس کو فالو کریں؟ تو حضور نے اس کا جواب بھی اپنی حدیث میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا وعلی اصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. اب اہل سنت والجماعت کے اعمال کو اٹھائیے، معاملات کو اٹھائیے، اہل سنت کا ہر معاملہ چین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا جائے گا، ہر اعمال. اچھا تو پھر یہاں پر اور ایک اشکال وہ یہ کہ بھائی جب ہر فرقہ کلمہ گو ہے تو کیا کلمے پڑھنے کی بنا پر ان کو نجات نہیں مل سکتی؟ نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی. ورنہ منافقین تو کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا تھا. منافقین تو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. کیا تم صدیق اکبر سے بڑھ کے تمہاری آنکھوں کی بصارت ہے؟ اللہ اکبر. دوستو عقیدہ بہت ضروری ہے. آپ کو چاہیے کہ عقیدے کی طرف ترجیح دیں، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں. جس طرح بچوں کو بچپن سے کلمے سکھائے جاتے ہیں، نمازیں سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو روزے کی طرف ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح عقیدے کی طرف ترجیح دیں. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ہم عقیدہ کیا ہے اس پر ایک اور سیشن کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس راستے پر چلائیں جس راستے پر فلاح ہے، جس راستے پر نبیین تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، اور ان لوگوں کے